زمانہ بہت پرانا تھا جب زمین پر بادشاہوں کا رعب اور فقیر کی آہ دونوں ہی تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ اس دور میں شہر زریاب ایک خوشحال مگر سخت دل لوگوں کا شہر تھا۔ بازاروں میں رونق تھی، محلوں میں سونا چمکتا تھا، مگر دلوں میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اسی شہر کے مرکزی دروازے کے پاس ایک مسجد تھی جس کے سائے میں ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا۔ دبلا پتلا جسم، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور ہاتھ میں پرانا سا ککشول۔ لوگ اسے بابا حلیم کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بابا حلیم کی دعا لگتی ہے اور اگر وہ دل سے کسی پر ناراض ہو جائے تو اس کی بد دعا بھی آسمان تک پہنچتی ہے۔ مگر شہر کے امیر اور طاقتور لوگ ان باتوں کو محض وہم سمجھتے تھے۔ بابا حلیم ہمیشہ سے فقیر نہیں تھے، کبھی وہ بھی اسی شہر کے ایک معزز تاجر تھے، نرم دل، دیانتدار اور سچے۔ مگر ایک دن انہوں نے ایک ظالم حاکم کے خلاف سچ بول دیا، جس کے بدلے میں ان کی دکان چھین لی گئی، گھر جلا دیا گیا اور خاندان بکھر گیا۔ اس دن بابا حلیم نے دنیا چھوڑ دی، مگر انسانوں سے نفرت نہیں کی۔ انہوں نے فقیری اختیار کی، مگر دل میں صرف ایک بات بسائے رکھی: جو سلوک کرو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے دعا بن کر یا بد دعا بن کر۔ شہر زریاب میں ایک سوداگر تھا جس کا نام ملک دین تھا۔ دولت بے حساب تھی مگر دل پتھر جیسا سخت۔ وہ سود پر قرض دیتا، غریبوں کی مجبوریاں خریدتا اور کمزوروں کو بہت ذلیل کرتا تھا۔ ایک دن ملک دین اپنی سواری پر بازار سے گزر رہا تھا کہ بابا حلیم نے ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگے: بیٹا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ملک دین بہت ہنسا اور کہنے لگا: اگر تمہاری دعائیں اتنی ہی اثر کرتی تو تم خود امیر کیوں نہ ہوتے؟ بابا حلیم نے نرمی سے کہا: بیٹا، دولت دعا کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ ملک دین نے غصے میں آ کر فقیر کے ککشول کو ٹھوکر مار دی، جس سے سکے زمین پر بکھر گئے۔ فقیر خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی اتر آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا: یا اللہ، اسے وہی دے جو یہ دوسروں کو دیتا ہے۔ فقیر نے نہ پوری دعا دی تھی نہ پوری بد دعا، بس ایک سچا سپردگی کا جملہ کہا۔ چند ہی دنوں میں ملک دین برباد ہونے لگا۔ اس کا سب سے بڑا جہاز سمندر میں ڈوب گیا، ایک سودے میں دھوکہ ہوا، قرضدار بھاگنے لگے اور اس کے گودام کو آگ لگ گئی۔ شہر میں چرچا پھیل گیا کہ یہ فقیر کی بد دعا ہے۔ ملک دین باہر تو ہنستا تھا مگر راتوں کو اسے نیند نہ آتی تھی۔ خواب میں وہی فقیر نظر آتا تھا اور ملک دین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسے فقیر کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے فقیر کے ککشول کو جیسے لات ماری تھی۔ فقیر نے اوپر دیکھ کر جو جملے کہے تھے وہی اللہ کے حضور قبول ہو گئے۔ آخر ایک دن ملک دین خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں مسجد کے سائے میں آ کر فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا: بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ بابا حلیم نے اسے غور سے دیکھا اور کہا: بیٹا، میں نے بد دعا نہیں دی تھی، میں نے بس انصاف مانگا تھا۔ ملک دین نے کہا: بابا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس لیے میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں تاکہ میری ساری دولت واپس آ جائے۔ بابا حلیم نے کہا: اگر دعا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے۔ ملک دین نے کہا: بابا بولو، جو کچھ کرنا ہوگا میں کروں گا، ہر شرط منظور ہے۔ بابا نے کہا: وہ سب واپس کرو جو ظلم سے لیا تھا، ایک ایک سکہ اور ایک ایک آنسو کا حساب لوگوں کو واپس کرو۔ ملک دین کانپ گیا اور کہنے لگا: یہ تو ناممکن ہے۔ بابا نے کہا: اگر تم یہ سب چیزیں واپس کرو گے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس نے بہت سوچا مگر حالات نے اسے جھکا دیا۔ وہ سارا دن بازار میں چکر لگاتا، لوگوں کو تلاش کرتا، قرض معاف کیے، زمینیں واپس کیں اور لوگوں سے معافیاں مانگی۔ لوگ حیران تھے کہ وہی ظالم سوداگر آج گڑ گڑا رہا ہے۔ آخر ایک رات وہ پھر فقیر کے سامنے آیا اور کہنے لگا: بابا، میں نے بہت کوشش کی ہے، اب میرے لیے دعا کریں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ بابا حلیم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور عرض کی: یا اللہ، اگر اس کے دل میں سچا پچھتاوا ہے تو اس کے حال میں بہتری دے، اور اگر نہیں تو اسے مزید آئینہ دکھا دے۔ اگلی صبح ملک دین کے لیے نیا سورج نکلا۔ ایک پرانا دوست مدد کو آیا اور کہنے لگا: ہم دوبارہ کاروبار میں شراکت کرتے ہیں، تم سنبھل جاؤ۔ ملک دین آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا، مگر اس بار وہ بدل چکا تھا۔ اب وہ فقیر کو دیکھ کر جھکتا، غریب کو دیکھ کر رکتا اور نفع سے پہلے انصاف کا سوچتا۔ لوگ کہنے لگے فقیر کی دعا لگ گئی، مگر بابا حلیم مسکرا کر کہتے: میری دعا نہیں، انسان کی نیت لگ گئی۔ شہر زریاب کا بادشاہ نصیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آیا
کہ ایک فقیر शहर के अमीर को बदल दे। उसने फकीर को दरबार में बुलाया और कहने लगा, मैंने सुना है तेरी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी। बाबा हलीम कहने लगा, ये तो अल्लाह की मर्जी है, बंदा नाचीज में ऐसा कुछ नहीं। जहां अदल होता है वहां दुआ बनती है, जहां जुल्म होता है वहां बद्दुआ। बादशाह ने तन से पूछा, तो मेरे लिए क्या दुआ करेगा? बाबा ने जवाब दिया, वही जिसके आप मुस्तहिक हैं। बादशाह हंसता रहा और मजाक उड़ाता रहा, मगर इसी रात उसने ख्वाब में एक खाली तख्त और आवाम की आहें देखी। वो घबरा कर उठ बैठा और सोचने लगा कि शायद ये सब इस फकीर की दिल आजारी की वजह से हो रहा है। अगले दिन बादशाह बहुत खौफजदा था। उसने जल्दी से एक नई हिकमत अमली तैयार की, कैदियों को रिहा किया और इंसाफ का हुक्म दिया। बादशाह ने फकीर को बुलाया और उसे अपना ख्वाब बताया। फकीर ने कहा, यह तुम्हारे लिए सिर्फ आईना था, तुमने अल्लाह की रजा के लिए कैदी रिहा किए और इंसाफ किया, अब तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। बादशाह ने इनाम देना चाहा, मगर बाबा हलीम ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये याद रखें कि फकीर की जुबान नहीं बल्कि लोगों के आंसू असर रखते हैं। कुछ अरसे बाद बाबा हलीम एक सुबह नजर न आए। मस्जिद के साये में सिर्फ उनका कक्षोल था, जिसमें एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, मैंने ना दुआ दी और ना बद्दुआ, मैंने बस लोगों को उनके आमाल लौटा दिए। जो इसे दुआ समझे उसका दिल साफ है और जो इसे बद्दुआ समझे वो खुद जवाब जानता है। शहर ज़रियाब के तमाम लोगों और बादशाह ने उस दिन सीखा कि जुबान से निकली बात किसी के लिए बद्दुआ और किसी के लिए दुआ बन जाती है। फर्क सिर्फ नीयत का होता है।